آ جائے اسی محنت کے سب کچھ انہوں نے لگا دی. اللہ نے جو محنت ہم سب کو دی ہے اس سے یہی چاہا جا رہا ہے. عبادت کا دین تو الحمدللہ زندہ ہو رہا ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے آگے دیکھا جائے تو تھوڑے حالات میں ہم گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ حکومتوں سے ہم گھبرا رہے ہیں. جو پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے، جو پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے، وہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا یقین ہے کہ خالق اور مالک نے جب میں پیدا ہوا، جب میری ماں کے پیٹ کے اندر میرے اندر روح ڈالی گئی، اس موقع کو لکھ دیا تھا اس کے سامنے اتنی تکلیف آئے گی، اتنی صحبت آئے گی، اتنی یہ کر سکے گا، یہ کر پورا لکھا ہوا. اس میں جاننا برابر زیادہ نہیں ہوگا، ذرا برابر کم نہیں ہوگا. یہ تو میرا آپ کا یقین ہے. پھر گھبراہٹ کون سی بات کی؟ گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو دل میں نہیں اتارا. ابھی ہمارے زبانوں پر ہے کلمہ، کلمہ اندر نہیں. جو بتایا نہیں کہ وہ ایک بزرگ ہے، یہ بزرگ نے ایک ٹوٹا مارا، اس کو کلمہ سکھائے، اس کو دعائیں سکھائے، اس کو سلام سکھائے. اس کے گھر میں کوئی آتا تھا تو ٹوٹا جو ہے وہ اپنے پنجرے میں بیٹھے بیٹھے سلام کرتا تھا لوگوں کو. بزرگ بڑے خوش ہیں کہ ایک پرندے کو میں نے دین سکھا دیا، ایک پرندے کو میں نے کلمہ سکھا دیا، ایک پرندے کو میں نے سلام سکھا دیا. اتفاق ہوا ایک دن اس کا دروازہ پنجرے کا کھلا رہ گیا، بلی آئے، اس کو میں جھپٹ مارا، اس کے گردن پکڑ لی تو بجائے کلمہ اور دعا پڑھنے کے ٹہٹے کر کے مر گئے. بزرگ کو جب یہ پتا چلا تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے پوچھا گیا کہ حضرت ایسے تو کئی ٹوٹے آپ کو مل سکتے ہیں، آپ اتنا زیادہ غم زدہ ہو گئے کہ اس کے مرنے کے اوپر آپ بے ہوش ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھر کہا بھائی میں ٹوٹے کے مرنے پر نہیں روکی کر رہا ہوں، غم کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر بے ہوش نہیں ہوا. مجھے بات یاد آئی کہ اتنی محنت کے بعد اس کو کلمہ سکھایا تھا، اس کو سلام سکھائے تھے، اس کو ساری سکھائی تھی. بولا نہیں کہ اصلیت پڑھو مرا، کہتے کر کے مرا. ہو سکتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، موت کا وقت ہمارے زبان سے کلمہ نہ نکلے. یہ ہے دوسری آخرت کی فکر، موت کے وقت کی فکر. دنیا میں جیسی زندگی ہم گزاریں گے دوستوں ویسے ہماری موت آئے. اس لیے یہ بنیادی چیز ہے ایمان کا بنانا، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑنا. مجھے پالنے والا بھی میرا اللہ ہے، میرے اولاد کو پالنے والا بھی میرا اللہ ہے، میرے بیوی بچوں کو پالنے والا بھی اللہ ہے. میرا کاروبار مجھے نہیں پالتا. ایک بات ذہنوں میں رکھ لو کہ جتنے اسباب جس کو جو دیے ہیں، اگر کسی کو کاروبار دیا ہے، کسی کو کاشتکاری دی ہے، کسی کو ملازمت دی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو ہمارے امتحان کے لیے ہے، پلنے کے لیے نہیں ہے. یہ دل سے نکالنے کے ہمیں پال نہیں ہے، یہ پلنے کے لیے نہیں ہے. پلنے کے لیے تو اللہ نے امان دیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب صحابہ کے اوپر حالات آئے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ کمانے کے لیے جاؤ؟ نہیں، آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو. پیٹ میں درد ہوا، کہا 2 رکعت نماز پڑھو. امان کے اوپر لگائے. گھر میں کھانا نہیں ہے تو صحابی نے کیا کیا؟ لوگوں کے پاس گئے، نہیں اللہ کے سامنے آئے، کیونکہ کھلانا اللہ کے ذمہ ہے. اس لیے انہوں نے 2 رکعت پڑھی. بیوی کو کہا تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ. ایک مرتبہ نہیں ہوا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے چکی کو چلایا اور خزانہ غیب سے اللہ نے آتش کو نکالا. یہ ہے، یہ کاروبار کو ہم سب نے مسبب الاسباب سمجھ لیا ہے. اس لیے آج بھی یہی چیزیں ہمارے دین میں لگنے کے اعتبار سے اور دین کی محنت کرنے کے اعتبار سے اور دین کے تقاضوں کے اعتبار سے یہی چیزیں رکاوٹ بنتی. اور صحابہ نے اللہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اللہ کے نبی سے جو بات کہی ہے وہ ہم کر کے رہیں گے اور یہی حق ہے. اس سے آتا ہے کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا، کہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. یہ سنا کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، وہاں مکہ معظمہ میں ان لوگوں نے بات چلائی کہ جو لوگ یہاں سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں وہ بزدل بن گئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ان لوگوں نے وہاں ابو سفیان اس موقع پر ایمان میں نہیں تھا، تو وہاں ساری تیاریاں کر دی کہ ہم ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں تاکہ نعوذ باللہ ان کی ساری محنتیں ختم ہو جائیں. اب ادھر تیاری لڑنے کے ہو رہی، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر تجارتی قافلے کو لے کر جا رہا ہے.
تو ہم ان کو روک لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم بزدل نہیں بنے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی ہمت دی. اب یہاں کاپنے کے روکنے کی نیت تھی, وہاں لڑنے کی نیت تھی. اب جب میدان کے اندر آ گئے تو پتہ چلا, اس میں بھی کچھ چلا بات